عزیز طلبہ مرحبا بعودتکم الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ زادکم اللہ شرفا وعزا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 25 ہے، 25واں سبق، اور آج ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3694 سے 3704 تک انشاءاللہ اردو ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے ہم تو قابل وضاحت عبارات یا الفاظ ہیں ان کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت نشاندہی بھی کی جائے گی۔ آتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے پاس پہلی حدیث جو ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کتاب الامارت والقضاء، یہ عمارت و قضاء کا بیان بڑا ہی اہم ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ دوسری فصل الفصل الثانی دوسری فصل ہے۔ میں آپ سے یہ حدیث شیئر کیے دیتا ہوں، اور دوسری فصل کی پہلی حدیث 3694 عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمرکم بخمس، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 5 چیزوں کا، بخمس، بالجماعت والسمع، ایک تو جماعت سے وابستہ رہنا، یعنی اہل اسلام کی جماعت سے کے ساتھ منسلک رہنا، والسمع، اور اسی طرح والطاعت، والسمع والطاعت، اور پھر جو جماعت کا امیر ہے، حاکم ہے، اس کے احکام یا اس کے حکم جو کہ اپنا شریعت کے ماتحت ہوں، یعنی شریعت کے خلاف نہ ہوں، ظاہر ہے معروف میں سمع اور طاعت، سننا بھی اور پھر ان کی اطاعت بھی کرنا، یعنی ان کو بجا لانا، ان پر عمل کرنا، یہ بھی چیز ہے سمع و طاعت۔ والہجرت، اور ہجرت، یہ تیسرا ہے وصف۔ اور یہ ہجرت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ جیسے کہ چکے ہیں کہ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کا معنی تو یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وہ چیز چھوڑ دے جس کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، اللہ نے منع کیا اس کو کرنے سے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور سب سے بڑی ہجرت جو اصل ہے وہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام کی خاطر انسان جو ہے وہ اپنا جو وطن ہے، وہ اپنا علاقہ، اپنا ملک، اس کو خیر باد کہہ دے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر جائے۔ والجہاد فی سبیل اللہ، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد، یہ بھی اینی ٹائم اور اینی ویئر، جہاں کہیں بھی جب بھی ضرورت محسوس ہو اللہ کو، اللہ کے دین کو۔ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ، اور بے شک شان یہ ہے کہ جو شخص بھی نکلا مسلمانوں کی جماعت سے، ہٹ گیا، الگ ہو گیا، قید شبرن، ایک بالشت کی مقدار میں، بالشت کے برابر بھی، فقد حالا ربقۃ الاسلام من عنقہ، ہی تو گویا کہ تحقیق اس نے خلا، اتار دیا اسلام کا جو ہے اپنا قلادہ، یہ معنی تو اس کا معنی یہی اسلام کی رسی یا رسہ جو ہے، یا پٹا جسے کہتے ہیں، یا ہار، یا جو بھی یہاں مراد رسی کر لیں، یہ اسلام کی رسی من اونوں کے ہی اپنی گردن سے اس نے اتار دی، گویا کہ دائرہ اسلام سے نکل آیا۔ الا ان یراجع، سوائے اس کے، الا یہ کہ وہ لوٹ آئے، یراجع یعنی مراجعہ کر لے، فوراً اسلام کی خاطر، تو جب تک وہ مراجعہ نہیں کرے گا، لوٹے گا نہیں، تو گویا کہ اس نے اسلام جماعت سے الگ ہونا، ایک اسلام سے الگ ہونا ہے، دین اسلام سے نکلنا ہے۔ ومن دعا بدعوى الجاہلیت، اور جس نے پکاری جاہلیت کی کوئی پکار، یا جاہلیت کا کوئی بولا یا نعرہ اٹھایا، بلند کیا، فهو من جثا جہنما، تو وہ کون سے جہنمیوں
میں سے ایک جہنمی ہے، یعنی اس کا شمار جہنمیوں میں سے ہوگا، فہو من جثا جہنم۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ گمان بھی رکھتا ہو کہ بے شک وہ مسلمان ہے۔ رواہ احمد و ترمذی، و امام احمد اور امام ترمذی دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ دوسری فصل ہے، امام احمد اور امام ترمذی کی روایت کردہ یہ حدیث۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3695، ون زیاد بن قصیب بن العدوی، زیاد بن قصیب عدوی سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اچھا جی 3695 حدیث، اس بارے میں کچھ جو ہدایات ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ قید و شبرن الفاظ آئے ہیں، یا قید شبرن، کہ ایک بالشت بر، بالشت کی مقدار، یہ دیکھو ان کو انڈر لائن کیجئے، ایک بالشت بار بالشت کے برابر۔ اور اصل مہاجر جو ہجرت کرے دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، دار البدع سے مثلا دار السنہ کی جانب، اور معصیت کی جگہ سے توبہ کی طرف، اچھے ماحول کی طرف، گناہ کی جگہوں سے انسان نکل کر، یہ ساری ہجرت ذیل میں ہی آتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کے بموجب المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، بات ہو گئی۔ 3695 حدیث آگے، زیاد بن قصیب العدوی، یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کنت مع ابی بکرہ تھا تحت منبر ابن عامر، کہ میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا ابن عامر کے ممبر کے نیچے، یعنی پاس مراد ہے، یعنی ممبر کے پاس ہی میں تھا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ زیاد بن قصیب العدوی۔ وہو یخطب، اس حال میں کہ وہ خطبہ دے رہا تھا، وعلیہ ثیاب رقاق، اور اس پر ثیاب رقاق، باریک کپڑے تھے، یعنی وہ باریک کپڑوں میں ملبوس تھا، قیمتی کپڑے جو تھے، شاہانہ کپڑے۔ فقال ابو بلال، ابو بلال کہنے لگے جو پاس ہی تھے، انظروا الی امیرنا، ہمارے جو امیر ہیں ان کی جانب ذرا دیکھو، یلبس ثیاب الفساق، جو کہ پہنتا ہے فاسقوں کے لباس، فاسقوں کے کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے جی، فاسقوں جیسا لباس اس نے زیب تن کیا ہے۔ فقال ابو بکرہ تھا، تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فوراً بولے اس پر، اسکت، خاموش رہیے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، آپ کو کہتے ہوئے، آپ کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے، من اہان سلطان اللہ فی الارض، جس شخص نے بھی اللہ کے بادشاہ کو، اللہ کے سلطان کو زمین میں رسوا کیا یا رسوا کرنا چاہا، اہانہ اللہ، تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ روایت ترمذی، اس امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال ھذا حدیث حسن غریب، اور یہ بھی حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ حدیث 3695 اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، اس میں جو ہے وہ الفاظ ہیں، من اہانا سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے، کہ جس شخص نے بھی اللہ کے سلطان کو زمین میں رسوا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا فرمائے کرے گا۔ تو بہرحال حدیث میں جو لفظ ثیاب رقاق، اس عبارت ان الفاظ کو بھی آپ انڈر لائن کیجئے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باریک کپڑے، قیمتی باریک لباس۔ تو یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ حکمرانوں کی عزت ضروری ہے، تاکہ ان کا جو لشکر ہے، ان کا لشکر پر رعب رہے، اور ہر کوئی سپاہی بھی اپنے سردار پر کوئی جرأت نہ کر سکے بولنے کی یا ہاتھ اٹھانے کی۔ تو جب عوام جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کی عزت وقار کو ملحوظ رکھیں گے، تو پھر بقیہ جو ادارے ہیں وہ بھی ان کی عزت احترام کریں گے اور ان کے رعب میں رہیں گے۔ یہ ایک حکمت ہے بہرحال، تو یہ جو بیان ہوئی ہے، تو اور بھی بے شک حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جیسا کہ حدیث کی جو اسنادی حیثیت ہے اس بارے میں اہل علم نے، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن بعض دیگر محققین کہتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو بہرحال یہ اتنا اس حد تک اس کا ضعف نہیں کہ اس کو ہم اگنور کریں۔ تو اگر یہ مفہوم مقصد ہو، مراد ہو، کہ
اللہ کی نامعصیت سے ہٹ کر معروف میں اگر حکمران جو ہے وہ حکم دیتا ہے یا کوئی اپنا نظام چلاتا ہے تو کفر بوا یعنی واضح کفر جو ہے اس کا ارتکاب نہیں کرتا، نہ ہونے دیتا ہے، تو ایسے حکمران کو چلایا جائے، اس کی عزت احترام رسپیکٹ کی جائے، اس کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ اس سے اچھے کام لے اور اللہ اس کو شر اور برائی سے بچائے، تو اسی میں ہی بلائی ہے، اسی میں ہی بہتری ہے اور خیر ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلوا کرنا اور خروج کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں، بلکہ اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور یہ فساد فی الارض اس کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ آگے 3696 حدیث، حدیث عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے، اوان النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، اس کا حکم ماننا یہ بالکل اجازت نہیں اس کی، فی معصیت الخالق، اللہ جو خالق ہے، رحیم و کریم ہے، پروردگار ہے، اس کی معصیت میں، اس کی نافرمانی اگر ہو تو بڑے سے بڑی مخلوق جو ہے کوئی بھی ہو تو اس کی اطاعت جو ہے وہ اس سے بچنا ہوگا، اور اگر کوئی اطاعت کرے گا تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ رواہ فی شرح سنہ، تو امام بغوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بڑی ویسے معروف ہے من حیث المفہوم، لیکن لگتا ہے کہ یہاں یہ اس کی جو سند ہے اس اعتبار سے یہ صحیح نہیں، 3696، تو حدیث کی سند ضعیف ہی ہے کہ اس میں راوی الزبرقان مجہول راوی ہے، تو جیسا کہ میں نے یہ بات کہی ہے عزیز طلباء کہ من حیث المفہوم درست ہے، اور صحیحین میں مذکور حدیث جو کہ کم و بیش ایسے ہی مفہوم ہے، اس کا الفاظ بھی قریب قریب ہیں لیکن قدرے مختلف بھی ہیں، تو وہ ہم نے پڑھی بھی ہے اور شاید آگے پڑھیں بھی، لا طاعت فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں کسی بھی شخص کی، انما الطاعت فی المعروف، اطاعت تو صرف اور صرف ہوگی معروف میں، نیکی میں، بلائی میں، خیر میں، برکت میں، تو یہ حدیث ہمیں اس سے بھی مستغنی کر دیتی ہے۔ بہرحال میں نیس المفہوم ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، سند کے اعتبار سے چونکہ راوی زبرقان اس میں مجہول ہے اس لیے یہ ضعیف ہے۔ آگے حدیث 3697 ہمارے پاس ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من امیر عشرۃ، کہ کوئی بھی ایسا امیر نہیں کہ جو 10 لوگوں پر کم از کم نگران مقرر کیا گیا ہو، 10 اشخاص کا امیر بھی ایسا نہیں کہ اللہ مگر یہ کہ یوتا بہی لایا جائے گا اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن، مغلولاً بندھا ہوا، ہاں جی وہ بندھا ہوا ہوگا، یعنی کیا اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوں گے یا ہاتھ بندے ہوں گے گردن کے ساتھ، جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بندے ہوں گے اس کی گردن کے ساتھ، مغلولاً حتیٰ یفکا عنہ العدل، یہاں تک کہ اس کا جو عدل ہے، انصاف اللہ کی زمین پر اپنے دور اختیار حکومت اور سلطنت میں، وہ اس کو کھول دے گا، اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کو چھڑا لے گا، او یوبکہ الجور، یا یہ کہ اس کا جو ظلم و زیادتی ہے عوام الناس پر یا پبلک پر وہ اس کو ہلا کر کے رہے گی، او یوبکہ الجور، تو یہ اس کا عدل یا اس کا جو رویہ ہے عام لوگوں کا پبلک کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، لایا باندھ کر ہی جائے گا۔ رواہ دارمی، اور اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے، تو بہرحال 3697 حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور حدیث کے بہت سے دیگر شواہد بھی موجود ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ جو ہے اور زیادہ صحت کے قریب ہے۔ حدیث کے الفاظ حتیٰ یفک عنہ العدل او یوبکہ الجور، تو اس عبارت کو انڈر لائن کیجئے، بڑی اہم عبارت ہے، اور آج کل کے جو حکمران ہیں یا جو صاحب اختیار ہیں، جو مناصب عہدوں پر برجمان ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایک اپنا سمجھ لیجئے کہ ایک رہنما ہے حدیث، ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔
یہاں تک کہ اس کا عدل اسے آزاد کرا دے گا یا اس کا ظلم اسے ہلاک کرا دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 3698 نیکسٹ حدیث ہے، وعن ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للامراء، ویل ہے، ویل عزیز طلباء اس کا معنی آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے، مختلف معنی ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن سارے ہی معنی ہیں سزا کے طور پر، اپنا ایک وعید اور ڈانٹ اور ڈپٹ کے طور پر۔ ویل ان کا معنی تباہی، ہلاکت، بربادی، جہنم کے میں ایک مقام، جگہ، وادی، ٹھیک ہے جی، ہلاکت۔ ویل للامراء، امراء کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے، کوئی بھی معنی کر لیجئے۔ اچھا جی، للامراء امیر کی جمع امراء۔ ویل للعرفاء، اور اسی طرح ویل ہے عرفاء کے لیے۔ عرفاء مراد ہیں وہ منتظمین جو کہ ایک ریاست میں یا مسلم جو سلطنت ہے اس کے اندر وہ انتظامی امور پر وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، مسئول ہوتے ہیں، ان کو عرفاء کہتے ہیں، عریف، عرفاء۔ انہیں نمبردار بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ آج کل ہمارے جو ناظم جو بنتے ہیں ہمارے، اور ہمارے ہاں ایک انتخاب عام ہوتے ہیں جس میں لوگ اسمبلیوں میں جاتے ہیں، سینٹ میں منتخب ہو کر جاتے ہیں، اور ایک وہ انتخاب ہوتے ہیں جنہیں بلدیاتی انتخاب کہتے ہیں، تو وہ اس میں یہ ناظم اور ضلع کے منتظمین بڑے اور چیئرمین وغیرہ بنتے ہیں، تو یہ مراد ہیں یہاں بڑے عرفاء۔ ویل للامناء، اور اسی طرح امین لوگ جن کو امین بنایا جاتا ہے، جن کو امانتیں سپرد کی جاتی ہیں، اس میں یہ بھی لوگ آ جاتے ہیں جن کو اپنا کسی عہدے یا منصب کی امانت سونپی جائے، امنا، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو الگ الگ نام لے کر ذکر فرمایا۔ تو چونکہ ان کا بہکنا بڑا ایک آسان بھی ہوتا ہے، ممکن بھی ہوتا ہے، اور پھر اس پر فساد بھی بڑا ہوتا ہے، بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یتمنین اقوام یوم القیامت، کہ البتہ ضرور ضرور خواہش کریں گے لوگ، اقوام قوم ان کی جمع، یوم القیامت قیامت کے روز، ان نواسیہم معلقۃ، کہ کاش کہ ان کی جو پیشانیاں ہیں، نواسیہ ناسیت ان کی جمع، ان کی پیشانیاں معلقۃ لٹکا دی جاتی، بالثریا سریا کی بلندی پر، سریا کے ساتھ، سریا ستارہ جو سب سے بلند ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا سرا سے سریا، تحت سرا سے سریا، سرا سب سے نیچی جگہ اور سریا سب سے اونچی جگہ کا جو سیارہ ہے، سریا کے ساتھ وہ لٹکا دی جاتی دنیا میں، یتجلجلون بین السماء والارض، اور وہ یتجلجلون وہ حرکت میں رہتے، حرکت کرتے آسمانوں اور زمین میں، حرکت کرتے رہتے، لٹکے لٹکے ہوئے اتنی بلندی پر، وَإِنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلًا، اور بے شک یہ وہ اپنا جو عمل ہے کہ کوئی کسی کا یا ذمہ داری کسی کے بارے میں یا منصب یا عہدہ، اس کا کہ وہ والی نہ بنتے، اس کے وہ ذمہ دار نہ ٹھہرتے، نہ نگران بنتے، تو وہ یہ دیکھ کر وہ اپنا سزا کو یا ذمہ داری کو تو وہ یہ خواہش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رواہ فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں بھی اس کو روایت کیا ہے، ورواہ احمد فی، اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اپنی مسند میں، وفی روایت ہی، اور ان کی ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان ذوائبہم کانت معلقۃ بالثریا، کہ وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش کے ذوائبہم ان کی پیشانیوں کے بال، زوائب لٹیں جو ہوتی ہیں نا جو پیشانیوں پر لٹکی ہوتی ہیں ان کو زوائب کہتے ہیں، ہاں جی، کہ ان کے بال جو ہیں وہ کانت معلقۃً معلق ہوتے، یعنی بندھے ہوئے ہوتے، لٹکے ہوئے ہوتے، بثریا سریا کے ساتھ، وَيَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بالوں کے بل پر نیچے لٹک کر اتنی بلندی پر آسمان و زمین کے درمیان حرکت کرتے، کبھی ادھر کبھی ادھر جھولتے، اور اس طرح زندگی گزارتے پوری۔ وَلَمْ يَكُونُوا أُمِّلُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نہ وہ بنائے جاتے ٹھہرائے جاتے ذمہ دار کسی بھی چیز پر، تو کسی بھی چیز کی انہیں ذمہ داری نہ سونپی جاتی۔
تو یہ وہ خواہش کریں گے۔ 3698 سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ذمہ داری قبول کرنا یا مناصب پر آنا، یہ اللہ کے ہاں کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی بڑی اس کی آگے سزا ہے۔ تو 3698 حدیث، تو بعض اہل تحقیق کے ہاں یہ سند ضعیف ہے اس حدیث کی، جس سے یہ ثابت ہے سند، لیکن بعض دیگر اہل علم، اہل تحقیق نے اسے حسن قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ ضعف کے بجائے حسن کے زیادہ قریب ہے۔ حدیث میں الفاظ ویل للعرفاء، عرفاء کا مطلب ہلاکت و بربادی انڈر لائن کیجئے، جہنم کی وادی بھی ہے، اور یہ ناظمین اور چودھریوں کے لیے عرفاء، عریف کی جمع عرفاء۔ حدیث میں الفاظ زوائب کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے ان کی چوٹیاں، زوائب یا چوٹیوں کے بال۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب۔ ہمارے سبق میں آج یہ حدیث ہے 3699، وَعَنْ غالب القطان، وَعَنْ غالب القطان، غالب قطان رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے۔ الرجل، وہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، الرجل نام ذکر نہیں ہوا، تو یہی علت ہے اس حدیث کی پہلی، اس کے ضعف کی۔ نبی، اور وہ آدمی جو ہے جو کہ غیر معلوم ہے، غیر معروف ہے، نام اس کا ذکر نہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتا ہے، اور وہ اس کا باپ ان جدی اپنے دادے سے روایت کرتا ہے، تو یہ ہے سلسلہ اس کا اسنادی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ محسوس ہی یہی ہو رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ان کے دادا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العرافۃ حق، کہ عرافہ جو ہے یہ یعنی ضروری ہے، حق ہے، برحق ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ یہ ضرورت کے ساتھ ہے، اس کی ضرورت ہے۔ حق، ان العرافۃ حق، ایک مسلم معاشرے کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ ولا بد للناس من غرفاء، اور لوگ، اور ضروری ہے لوگوں کے لیے من غرفاء، غرفاء میں سے، کیا مطلب کہ لوگوں کے جو زندگی کے نشیب و فراز اور ان کے جملہ امور ہیں، ان کی انتظامی جو اپنا ہے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، وہ ہونے چاہیے مسلم معاشرے میں، تاکہ ان کے وہ مسائل حل کر سکیں۔ ولا بد للناس من غرفاء، اور ضروری ہے لوگوں کے لیے من غرفاء کہ وہ ان میں سے عرفاء ہوں، یعنی ناظمین وغیرہ، منتظمین مقرر کیے جائیں۔ ولکن العرفاء فی النار، مگر یہ بات ضرور ہے کہ یہ عرفاء اکثر و بیشتر جو ہوں گے، عرفاء عریف کی جمع، فی النار وہ جہنم میں ہوں گے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور سند میں بھی یہ بات ان رجل ان ابی ان جدی، مجہول ایک آدمی ہے اس کے بارے میں، اس کی سند ہے، تو یہ سیرت سے حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ 3699 کوئی حدیث ہمارے پاس؟ 3699 حدیث ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، سند میں ایک مجہول راوی موجود ہیں۔ العرفاء کا مطلب ناظمین، اور یہ مراد ہے کہ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا نمبردار ہونا، منتظم ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آج کل اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں انتخابات کے ساتھ منتخب ہوتے، بظاہر تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن اللہ ماشاء اللہ اکثریت تو جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں یہ رہنمائی بھی ہے کہ چودھریوں نمبردار جو ہیں وہ ظلم و رشوت سے ڈریں اور بچیں، تاکہ یہ ان کے لیے وبال نہ بن جائے، ولیعذ باللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث 3700، ون کعب بن اجرہ تھا، سیدنا کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، اعیذک باللہ من امارۃ السفہاء، کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں من امارت السفہاء، بیوقوفوں کی عمارت سے، میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں اللہ کی بیوقوفوں کی عمارت سے، یعنی جو لوگ امیر بنائے جائیں اور وہ کم عقل ہوں، لاش بیش اپنا جاہل ہوں، ولیعذ باللہ۔ قال وما ذاک، ہاں جی،
تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ وما ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہ کیا چیز ہے، یعنی وضاحت فرمائیے۔ قال، آپ نے فرمایا امراء سیکونون من بعدی، کہ وہ امراء جو کہ ہوں گے میرے بعد، من دخل علیہم، جو بھی ان کے پاس آیا، فصدقہم بکذبہم، تو اس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی، یعنی جھوٹا ہوا اور لیکن اس نے کہا کہ یہ سچا ہے، یعنی ان کی اپنا خوشامد کے لیے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ولیعذ باللہ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور ان کے ظالم ہونے کے باوجود انہوں نے اس نے اعانت کی، مدد کی، ان کی اس کی طرفداری کی، اس کی فیور کی۔ فَلَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، تو نہیں ہے وہ مجھ سے، ایسے ظالم اور ایسے جھوٹے، اور نہ ہی وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ ہی میں ان سے ہوں، یعنی نہ ہی ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق اور رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَن يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور وہ ہرگز نہیں آئیں گے میرے پاس حوض کوثر پر، جس دن کہ ہر شخص جو ہے وہ بخلایا ہوا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا اور چاہے گا کہ ہمیں کچھ پانی ملے، پانی کی بوند، تو وہ خوش نصیب حوض کوثر پہ آئیں گے، اور انہیں جب پلایا جائے گا تو ہمیشہ کے لیے وہ پھر اپنا سیراب ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ تقریباً ہو گیا تھا، 3700 کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور یہ حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور یہ حدیث ایک اعتبار سے ایک معجزہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ویسے ہی اکثر ظالم بادشاہ ہوئے ہیں اور ظلم ہی کرتے ہیں، بہت کم ہے جو کہ منصف، عادل اور رحیم، رحم دل ہوں رعایا پر۔ اور اسی طرح حدیث میں الفاظ وعیذک باللہ من امارت السفہاء، تو یہ بھی یہ عبارت ہے بڑی قابل اپنا توجہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں احمقوں کی عمارت سے تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو پڑھے لکھے ہونے چاہیے، جیسا کہ حضرت طالوت جو تھے ان کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، ان کا وصف کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ پاک نے ان کو علم میں اور جسمانی قوت و طاقت میں زیادہ جو ہے وہ بہتر دوسروں کی نسبت بنایا ہے اور پروان چڑھایا ہے، اور ان کے اندر صلاحیتیں جو ہیں وہ رکھی ہیں، تو یہ زیادہ حقدار تھے امیر یا بادشاہ بننے کے۔ تو بہرحال آگے ہے 3701، تو جو بیوقوف امیر ہے اس سے اللہ کی پناہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو جاہل جو ہے آج کل دیکھیے ذرا، یہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان کے ذرا علم کا اور عمل کا ذرا اندازہ کیجیے، اور پھر آگے نتیجہ تو یہی ہوگا نا، جس طرح کے یہ لوگ آگے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے اب ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے ہمارے لوگ جو اب آگے آئے ہیں، اب علم کے حوالے سے بھی، شعور اور اپنے دیگر جو صلاحیتیں ہیں اس اعتبار سے بھی۔ 3701 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من ساکن البادیۃ جفا، جو دیہاتی زندگی میں سکونت جس نے اختیار کی یا رہا یا زندگی گزاری، جفا تو وہ سخت دل ہوا، جفا سخت دل ہوا وہ، ٹھیک ہے جی۔ ومن اتبع الصید غفلا، اور جو شکار کے پیچھے لگا رہا، غفلا تو وہ غافل ہو گیا، یعنی وہ بھی شعور سے، سمجھ سے، عقل سے، فہم سے وہ بھی بے بہرا رہا۔ ومن اتی سلطان افتتنا، اور جو سلطان کے پاس آیا، کوشش کی کہ میں سلطان کا قرب حاصل کر کے اس کے قریب ہو جاؤں، افتتنا تو وہ فتنے میں مبتلا کر دیا گیا۔ رواه ترمذی و احمد و نسائی، امام ترمذی، امام احمد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اپنی کتب حدیث میں۔ وفی روایت ابی داود، اور سنن ابی داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جی کہ من لازم سلطان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلطان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، چمٹ گیا، ہاں جی، بادشاہ کے پاس یا بادشاہ کے مصاحبوں میں سے ایک مصاحب بن گیا،
افتتنا تو وہ فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، ومزداد عبد من سلطان دنون، اور نہیں کوئی بھی بندہ سلطان کے قرب میں زیادہ ہوا، دنون الا ازداد من اللہ بودن، مگر وہ زیادہ ہو گیا اللہ پاک کے قرب سے، اور زیادہ یعنی دور ہو گیا، اللہ کے قرب سے دور ہو گیا، جس حد تک وہ سلطان کے قریب ہوا اسی حد تک، اسی اپنا مقدار میں وہ اللہ کی رحمت یا اللہ کی بارگاہ اور ذات سے وہ دور ہوا، یعنی فتنے کا شکار ہوا۔ ولیعذ باللہ 3701 حدیث ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے مگر اپنے شواہد سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ حدیث میں الفاظ من لازم سلطان افتتنا، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جو شخص بادشاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ فتنے کا شکار ہونے کا بہت زیادہ سے امکان ہوتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ تو عموماً گاؤں میں رہنے والا، یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفلا، تو اس بارے میں وضاحت یہ ہے کہ عموماً گاؤں میں رہنے والا دیہاتی علماء اور بڑے صالحین کی صحبت سے محروم رہنے کی وجہ سے سخت دل ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ جاہل رہتا ہے، اس کے اندر نرمی نہیں رہتی۔ اسی طرح جو کھیل کود کے طور پر ہمیشہ شکار پر لگے رہتا ہے، وہ اطاعت عبادت، اسی طرح جو جمعہ کے خطبات، جماعت مسلمانوں کی، اور جو سرگرمیاں ہیں دینی اجتماعی، اس سے زیادہ تر وہ محروم رہتا ہے، اپنے شکار میں لگا رہتا ہے، یہ مراد ہے، حاضری سے محروم رہتا ہے۔ ورنہ حلال طلب کرنے کی نیت سے شکار کرنا انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گدران شکار پر تھی، اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی شکار کیا۔ بادشاہوں اور امراء کے پاس اس لیے جانا کہ ان کی خیر خواہی کرے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اگر مداہنت نہ ہو تو یہ بلکہ افضل جہاد ہے، لہٰذا انہیں جا کر حق بات کی تلقین کرے اور ان کے ساتھ جا کر ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خوشامد نہ کرے اور نہ ہی غلطیوں پر ان کی موافقت کرے، تو یہ ہے اصل میں بہت زیادہ فتنہ کا باعث معاملہ، ولیعذ باللہ۔ 3702 عن المقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ عنہ، مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علی منکبیہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر مارا، ہاتھ مارا، یعنی یاد روئے محبت کے، رحمت کے، شفقت کے، ان کے کندھوں پر ہاتھ مارا۔ ثم قال، پھر فرمایا افلحت یا قدیم، اے قدیم تو کامیاب ہو گیا، ان متا ولم تکن امیرا ولا کاتبا ولا عریفا، اگر تو اس حال میں فوت ہوا کہ نہ تو امیر تھا کسی کا کسی پر، ولا کاتبا، اور نہ تو کسی کا وہ سیکرٹری تھا، کاتب جو ہوتا ہے نا منشی وغیرہ، ولا عریفا، اور نہ تو کوئی ناظم وغیرہ تھا یا منتظم، تو پھر کامیاب ہو گیا۔ افلاح تھا، پہلے افلاح تھا کے الفاظ گئے، کامیابی کی ضمانت دی، بعد میں یہ لفظ استعمال میں فرمائے کہ اگر اس حالت میں تیری موت آئی کہ تو نہ امیر تھا، نہ کاتب، نہ ناظم، تو اس سے ذرا اندازہ لگا لیں یہ لوگ۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے، اس حدیث کو 3702۔ تو بہرحال حدیث تو عزیز طلبہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں آ گیا کہ راوی صالح بن یحییٰ لین ہے حدیث کے معاملے میں، جب اس کا باپ جو ہے وہ ویسے ہی مستور ہے، چھپا ہوا، غیر معروف، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہو گئی۔ تو حدیث میں بہرحال اشارہ ضرور ہے اس بات کا کہ گمنامی کی زندگی باعث راحت ہے، جبکہ شہرت باعث آفت ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے نا، جس میں نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، کہ اللہ پاک جو ہیں وہ تو پسند کرتے ہیں ایسے بندے کو جو مومن بھی ہو، تقی، متقی پرہیزگار ہو، اب تقی الغنی، اور لوگوں سے بے پرواہ ہو، اللہ کی طرف ہی اس کا رخ ہو، رجحان ہو، اور الغنی الخفی، اور چھپ چھپ کے رہنے والا ہو، اپنے آپ کو زیادہ آگے نہ لائے لوگوں میں اور شہرت کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ٹھیک ہے جی۔
3703 حدیث آگے ہے ہمارے پاس. وان عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت صاحب مکسن، کہ نہیں داخل ہو پائے گا جنت میں صاحب مکس، معصول وصول کرنے والا، یعنی وہ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں نا، بلکہ یہاں مراد صاحب مکس ہے وہ کہ جو راستوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ گزرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے غریب، غربا، مساکین، عام لوگ، کوئی روز اپنا جو بیچارے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، روزی کی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر آتے جاتے، محنت کرتے، مال لاتے لے جاتے، تو ان سے وہ راستوں پہ جگہ وصول کرتے ہیں. یہ مراسل مراد یہاں صاحب مکس وہ ہیں. اگر حکومت گورنمنٹ کی جانب سے، اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو سہولتیں دیتی ہے اور انہیں اپنا وہ ان کے جو مطالبات ہیں پورے کرتی ہے، تو پھر اگر حکومت کچھ ٹیکس لیتی ہے راستوں کے تو کوئی حرج نہیں، باقاعدہ پرمیشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے. لیکن یہ جو اپنے طور پہ لوگ جو اپنے علاقوں میں بڑے ظالم بن کر بیٹھ جاتے ہیں راستوں میں، اور دہشت کے ساتھ اور خوف سے وہ وصول کرتے ہیں لوگوں سے اس ٹیکس، یا یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو لیکن بعض لوگوں سے سختی کے ساتھ پیش آ کر ان کو ورگلا کر ان سے زیادہ وصول کرے، اپنا ان کے حق سے زیادہ، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی الذی یعشر الناس، وہ شخص جو کہ خلاف شرع یا خلاف قانون مراد ہے، ٹیکس وصول کرتا ہے. یعشر الناس یعنی آگے یہ اپنا انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، یعنی وہ شخص یعشر الناس جو لوگوں کو اپنا ڈرا کر، خوف دلا کر، دھتکار کر وہ ان سے ٹیکس وصول کرتا ہے. رواہ احمد و ابو داود و الدارمی ہو، اسے امام احمد، امام ابو داود، امام دارمی نے روایت کی ہے اس حدیث کو. 3703 یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے، تو بہرحال حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں معروف راوی ہے جو کہ مدلس بھی ہے اور عنان بھی، محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق معروف بہت ہے لیکن مدلس اور عنان ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں اس کا ایک شاہد بھی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے. تو عزیز طلبہ، حدیث میں صاحب مقصن، انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو اور ذہن میں رکھیے گا اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. صاحب مقصن سے مراد معصول لینے والا، ٹیکس وصول کرنے والا، ناحق یا ظلم سے یا زیادتی کے ساتھ. یعشر الناس یعنی لوگوں سے غیر شرعی ٹیکس وصول کرتا ہے. یہ بھی ذہن میں عبارت رکھی جو انہوں نے وضاحت کی ہے تاکہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور ذہن میں رکھ سکیں. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے وہ اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فہم عطا کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح یہ جو احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس پر عمل بھی الحمدللہ کرتے ہیں اس کی توفیق سے، تو ان کو آگے بھی دیگر اپنے اہل اسلام تک اللہ میں کنوے کرنے کی منوان توفیق دے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فبلغها کما سمعها، تو اللہ اس میرے امتی کو تر و تازہ رکھے جو کہ میرے فرمان کو سنتا ہے، حدیث کو سنتا ہے، پھر اس کو ازبر کرتا ہے، ان کے منوان الفاظ ان کو زبانی یاد کر کے، تو پھر آگے وہ بیان کرتا ہے دیگر لوگوں کی طرف. تو ظاہر ہے کہ وہ جو جہاں تک جب تک اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی بیان کرنے والوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو ایک نہ ختم ہونے والا یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا اختتام کرتے ہیں آج کے اس سبق کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آئندہ کل تک کے لیے. وما توفیقنا الا باللہ، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.